بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں عدلیہ کا نظام بہت نیچے جا رہا ہے، لیکن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تحریری طور پر 4 عدالتیں ہیں، 5ویں عدالت، 6ٹھی عدالت، وہ بعد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بنیادی اکائی جو گنی جاتی ہے وہ ہے سول کوڈ، جو ہر تحصیل میں موجود ہوتی ہے۔ سول کوڈ میں اگر کسی پاکستانی شہری کو انصاف کے حصول کے لیے جانا پڑے تو وہ وہیں جاتا ہے، اپنا مطالبہ پیش کرتا ہے، تحریری طور پر اصالتاً یا وکالتاً ضرور پیش ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے اس کو انصاف نہ ملے تو وہ ڈسٹرکٹ کورٹ، ضلعی عدالتوں پر چلا جاتا ہے۔ وہاں سے بھی اگر اس کا مقدمہ خارج ہو جائے، اس کو انصاف نہ ملے یا انصاف ملے تو وہ مطمئن نہ ہو، تسلی بخش اسے نہ لگے، تو وہ ہائی کورٹس میں چلا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں ہائی کورٹس کی برانچیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد آخری ہوتی ہے سپریم کورٹ، جسے عدالت عظمیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ہر صورت میں وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک اور عدالت ایسی بھی لگتی ہے جس کو ہم پنچایتی طور پر، برادرانہ طور پر ابتدا میں سول کورٹ جانے سے پہلے بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص قبائل کا علاقے کے لوگوں میں یہ بھی رواج ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ سپریم کورٹ کے شواہد، ثبوت، مطالبات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عوامی عدالت کے بعد پھر اس کو صوبائی قومی اسمبلی کے ممبران ووٹرز کی شکل میں اور پارلیمنٹ کی شکل میں ایک عدالت اس کو نظر آتی ہے، تو وہ وہیں جا کر اپنا موقع پیش کرتا ہے یا میڈیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے اپنی آواز پہنچا کر ہر ادارے کو انصاف لینے کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ ہر پاکستانی شہری کے لیے یہی قانونی راستہ ہے، لیکن میرا جو تجزیہ ہے، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان۔ الٹی گنگا بہتی ہے، اس کا مطلب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ کو ذرا تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ پارلیمنٹ کا حکم اور سپریم کورٹ کا قانونی فیصلہ کسی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، قانون سازی ہونے کے بعد سپریم کورٹ تک وہ پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ جو قانونی فیصلہ سناتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ کے احکامات کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور اسی احکامات کو ہوا میں اڑا کر ہائی کورٹ اپنے احکامات جاری کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں، جو اس کے نچلے والی ایک ادارہ ہے، عدالت ہے، وہ اپنے سے اوپر والی عدالت کو چیلنج کر رہی ہوتی ہے، جو کہ جمہوریت میں اور نظام میں، عدلیہ میں ایک میرے خیال میں سوال نشان بنتا ہے۔ تو آپ بھی اس کا تجربہ کر چکے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں آج کل یہی اعلامیہ جاری ہے، خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ خیر،
یہ تو تھیں بنیادی باتیں جو ایک قانون کے مطابق انسان سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جاتا ہے، لیکن آج کل الیکشن کے حوالے سے ان تمام تر باتوں کو بالکل ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ پشاور ہائی کورٹ کو اختیار تھا، اس نے بلے کا نشان بحال کر دیا، پھر اسی جگہ پر وہ الیکشن کمیشن نے استدعا کی، اپیل کی، جو کچھ بھی کیا قانونی طریقہ کار، بلے کا نشان واپس چلا گیا۔ اسی طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے ضرور، لیکن میرے خیال میں بلے کا نشان اور عمران خان دونوں الیکشن سے آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اسی سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 2018 کے بعد تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا اور اسی پر اس کو سزا سنانی گئی تھی مزید بھی۔ تاحیات نااہلی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا اگرچہ اسے 5 سال کی بھی نااہلی قرار دیا جائے تو اس الیکشن میں وہ حصہ نہیں لے سکتے تھے، جو ابھی 8 فروری 2024 کو ہو رہا ہے۔ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن عدلیہ پر جو امیدیں تھیں وہ امیدیں ہماری جو ہے نا ٹوٹ چکی ہیں۔ وہی میاں صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر 50 روپے کا، اربوں خربوں کی جس پر مطلب الزام لگایا گیا کہ اس نے بھی کرپشن کی ہے، خربوں کی کرپشن کو 50 روپے کے اسٹامپ پر اس بندے کو لندن علاج کے لیے بھیجا گیا، جو اپنی مرضی سے اس نے 2-4 ماہ لگانے تھے لیکن اس نے 2-4 سال لگا دیے۔ جب اس نے اپنا سیاسی راستہ ہموار کر لیا، جو کچھ بھی ہوا جیسے ہوا وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، پھر اس نے پاکستان کا رخ کیا۔ آج وہ میرے خیال میں مضبوط ترین امیدوار ہے وزیر اعظم کے لیے، پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ۔ پی ٹی آئی کو تو میرے خیال میں کافی لوگ تو اتنا چھوڑ چکے ہیں کہ وہ نئی پارٹی جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کو چین کر چکے ہیں، اور انہی لوگوں کا تجزیہ آج میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ اپنے ارکان کو، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو بنیادی لوگ ہیں ان کو عزت نہیں دیتی۔ خیر ان کی بات ان کو پتہ، ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں۔ ہمارا لین دین جو ہے وہ ہے پاکستان سے اور پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے بات کرنا اور پاکستان کے بقا کے لیے بات کرنا۔ تو استحکام پارٹی کے لوگوں کا یہی تجزیہ نکلا ہے کہ نہ عمران رہے گا، نہ بلے کا نشان رہے گا۔ بلے کے نشان کی بات تو واضح ہو گئی، کل جو عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے ہائی کورٹ نے، اب وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح پرسوں ایک خبر گردش کر رہی تھی جس کے ابھی تک کوئی رخ سیدھا نظر نہیں آ رہا، کہ جمشید دستی کے گھر جو نامعلوم افراد نے، بقول جمشید دستی کے کبھی سی ٹی ڈی کے لوگ تھے، لیکن مقامی پولیس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نہ کوئی پولیس گئی ہے۔ تو یہ پرانی فوٹیج کسی اور جگہ کی اس نے لگا دی ہے میڈیا کے ذریعے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ خیر بہرحال دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ تمام منتخب ہونے والے اراکین سے آئندہ الیکشن میں جو منتخب ہوں ان سے امید ہے کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل اس طرح بنائیں گے کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں اچھا ہو۔ یہ 2018 سے لے کر 2023 تک، بلکہ 24 بھی آ گیا ہے، 24 تک جو پاکستان کا امیج بڑھا
نیچے گیا، نیچے رہا، بڑھا، یہ دونوں فکریں سنتے سنتے عوام اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ کوئی اپنے کہتے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ خیر انہی باتوں کو چھوڑتے ہیں، ٹو دی پوائنٹ۔ انہی ارکان سے امید ہے کہ پاکستان کے لیے ایک ایسا قانون بنائیں گے، ایسی راہ ہموار کریں گے کہ جمہوریت بھی باقی رہے گی، پاکستان کی بقا بھی باقی رہے گی۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملک پاکستان کا خیر خواہ زندہ باد۔